بہت سے والدین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت انٹیلیجنٹ ہیں لیکن پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لیتے، ان کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان ایسے ہیں کہ جس چیز میں ہمیں انٹرسٹ ہوگا، جو چیز بہت مزے کی لگے گی ہم اس کی طرف جو ہے توجہ دیں گے، اور جو چیز ہمیں مزے کی نہیں لگے گی ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے بچوں کے لیے چیلنجز جو ہیں آج کل کے دور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ پڑھائی ہے جس کا ایک ہی مونوٹونس سا طریقہ ہے، جس میں بیٹھ جاؤ، رٹا لگاؤ، بیٹھ جاؤ، سوال کے جواب لکھو، بیٹھ جاؤ، یہ اتنی ساری ریڈنگ کرو اور پھر ریوائز کرو اور پھر ریوائز کرو، پھر ریوائز کرو۔ اور اس کے مقابلے میں بچوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کوئی مزے کی ویڈیو گیم نظر آ رہی ہے، موبائل کے اوپر کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی گرافکس بڑے اسٹرانگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اور بچے جو ہیں پھر اس کی وجہ سے جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں، جتنا بھی ان کو ادروائز شوق ہو، لیکن بہرحال وہ پھر اسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ان کو لگتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ گیم لگا دو اس کو تو اتنے شوق سے کھیلتا چلا جاتا ہے، اور پڑھائی کا کہو تو اس کا دل ہی نہیں چاہتا کسی چیز کو پڑھنے کو۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے۔ اچھا، دوسری، اب اس چیز کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ویڈیو ٹائم ریسٹرکٹیڈ رکھیں؟ کئی دفعہ مائیں ایسے بچوں کو پڑھانا شروع کرتی ہیں کہ ایک بچے کو ہوم ورک کرا رہی ہیں، دوسرا بچہ پاس ہی بیٹھا اسکرین کے اوپر یا کوئی گیم لگا کے کھیل رہا ہے، تو ظاہر ہے جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہ آپ بچے کو پڑھانا چاہ رہے ہیں وہاں آپ کو پورا ماحول بنانا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی انٹرسٹنگ طریقے جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے، اور اس کے مطابق جب آپ بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ والدین کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، خاص طور پہ ماؤں کو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تو آپ ساتھ بیٹھیں، یعنی اگر میں اس کو پڑھائی کے لیے کام دے کر کچن میں جاؤں، میں نے اور بھی بہت ساری اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تو یہ وہ پڑھائی چھوڑ کر کھیل کود میں لگ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ خود سے کیوں نہیں بیٹھتا پڑھنے کے لیے۔ اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں بھی پڑھ سکتے، ان کو اکیلے پڑھنے کے لیے یا اپنے آپ کو فوکس میں رکھنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ والدین ایک دفعہ تھوڑا سا توجہ دے کے بچے کی یہ دیکھ لیں کہ بچہ کتنی دیر کے لیے انڈیپینڈنٹ طریقے سے بیٹھ کر کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ لیٹس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ 5 سے 8 منٹ تک یہ بچہ بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھ کے اپنا کام جو ہوتا ہے پڑھنے والا وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن 8 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تھکنا سا شروع ہو جاتا ہے، اب اس سے کام نہیں کیا جا رہا ہوتا، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے فوراً واپس آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ یوزلی بچے اس وقت جب سپورٹ مانگ رہے ہوتے ہیں یا تو ان کو پڑھتے پڑھتے کوئی چیز مشکل لگتی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے پڑھائی بھی ہے یا نئی چیز آ گئی ہے، اگر پڑھائی بھی ہے تو وہ بھول چکے ہیں یا ان کو ریویژن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے پڑھا دیا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، وہ سٹک ہو گئے ہیں وہاں پہ، تو اب ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب دماغ ان کا تھکتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، وہ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو والدین کیا کریں؟ آپ ایک ٹائم فکس کریں اور اسی طرح سے اس وقت ان کے پاس بیٹھیں، اریٹیٹ ہوئے بغیر اور جھنجھلائے بغیر آپ اپنے بچے کو پھر دوبارہ سے وہ چیز سمجھائیں، پھر اس کو بتائیں۔ پھر آپ وہی بات ہے کہ جتنے ٹائم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ بیٹھ کے آسانی سے پڑھ لیتا ہے اور اپنے کام پہ توجہ دیتا ہے، اب آپ اپنے کسی کام میں چلے جائیں، وہ آپ نے کام کیا، پھر آپ واپس آ جائیں اتنے ٹائم کے بعد، پھر آپ بچے کو ایک پش دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے آہستہ آہستہ اس کا جو پڑھنے کا ایک کنسنٹریشن سپین ہے، توجہ ہے، سپورٹ ہے، اس سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ 8 سے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور آگے سے آگے وہ زیادہ دیر کے لیے انڈیپینڈنٹلی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بچے پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ یہ ہے کہ ان کو مقصد نہیں سمجھ آتا۔ مثلاً اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ میں تو انگلش ہی بول رہا ہوں اور میں نے آگے جا کے فلاں کریئر کو چوز کرنا ہے، میں نے کوئی ادیب تو نہیں بننا، شاعر تو نہیں بننا، اردو دان تو نہیں بننا، یا میں نے تو میتھمیٹکس کو آگے پڑھنا ہی نہیں ہے نا، میں تو کسی ایسی فیلڈ میں چلے جانا ہے، تو مجھے اتنا زیادہ اس کو کھوجنے کی، اس میں فل نمبر لینے کی، اس کے اوپر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ان کو کوئی مقصد نہیں نظر آتا اس کام کو کرنے کا۔ میں نے پاکستان سٹڈیز میں جو کچھ پہلے ہو گیا اس کو پڑھنے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کا ایک کام ہے بہت بڑا
کہ وہ ہر چیز کا ایک مقصد جو ہے بچوں کو واضح کرے، کیونکہ کئی دفعہ اساتذہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مقصد نہیں پتا ہوتا، وہ بھی بس آتے ہیں لگے بندے طریقے سے پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ والدین بھی جو ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بس کام مکمل ہو جائے اور نمبر آ جائیں۔ تو بچوں کو مقصد بتانا، جیسے آپ دیکھیں کہ میتھس میں پرابلم سالونگ ہوتی ہے، وہ مقصد ہی ہوتا ہے نا کہ بیٹا اگر آپ مارکیٹ گئے ہیں اور آپ کو کوئی سودا لینا پڑ گیا تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ اچھا، اگر آپ کو پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں یہ پتا چلے گا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب مجھے یاد ہے کہ میں ایک اسکول میں گئی اور وہاں پہ 9th گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کی میں نے ایک دو کلاسز لی اور میں ان کو کچھ احادیث جو تھی جو انہوں نے پڑھ لی ہوئی تھی اپنی ٹیچر کے ساتھ، تو میں نے ان کو دوبارہ سے ریوائز کروائی۔ تو جب میں نے وہ حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا اور میں نے ان کو پوچھا بچوں کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کو آپ اپنی لائف میں کیسے اپلائی کریں گے، اس کلاس روم میں، یہاں سے باہر، پھر گھر جا کر؟ تو وہ بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور بالکل لاس تھے، ان کو لگ رہا تھا یہ آنٹی کو کیا ہو گیا، یہ کیسے باتیں ہم سے کر رہی ہیں، کیا ہم سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اور مجھے احساس اتنی شدت سے ہوا کہ اتنی خوبصورت حدیث میرے سامنے تھی، لیکن ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو ایک یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ اس بات کو بھی سمجھیں۔